شام کا دارالحکومت دمشق، جو طویل خانہ جنگی کے دوران بھی محفوظ پناہ گاہ رہا، وہ دمشق جس کو ہڑپ کرنے کے لیے اسرائیل گولان کی پہاڑیوں پر پہنچ گیا۔ آخر اس شہر نے کون کون سے بادشاہ دیکھے، کون کون سے ظلم ہوئے، کون کون سی جنگیں دیکھی، کون سی وبائیں دیکھی، کون سے خون کے دریا بہے۔ پیغمبروں کا دمشق سے کیا ناتا ہے؟ مشرق اور مغرب کے لیے دمشق اتنا اہم کیوں ہے؟ آئیے آپ کو دمشق کی تاریخ کے ایک دورے پہ لیے چلتے ہیں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ شام کا دارالحکومت دمشق زمانہ قدیم سے مسلسل آباد چلا رہا ہے۔ پہلی بار اس مقام پر باقاعدہ تہذیب کب وجود میں آئی؟ تاریخ کے اوراق میں کہیں بھی اس سوال کا قطعیت کے ساتھ کوئی جواب نہیں ملتا۔ معروف مسلم مفکر اور تاریخ دان ابو القاسم ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے نام سے 80 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی کتاب لکھنے کے لیے ایک شخص کی ایک عمر ناکافی ہے۔ اس کتاب میں ابن عساکر نے ان شخصیات کی تفصیلات درج کی ہیں جو کبھی دمشق آئے تھے۔ اب عساکر کی یہ کتاب دمشق کی عظمت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ کوہ قاسیون کے دامن میں آباد دنیا مشرق کے اس عظیم تاریخی شہر کا محل وقوع دیکھا جائے تو یہ بحیرہ روم سے کم از کم 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس قدر کم فاصلے کے باوجود نہ تو سمندری ہوا دمشق میں آسانی سے داخل ہوتی ہے اور نہ ہی سمندری بادل۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جبل قاسیون کے پہاڑ ہیں، جن کی بلندی 1000 میٹر تک ہے۔ دمشق ایک زرخیز نخلستان کے وسط میں ہے اور اسی وجہ سے یہ شہر قدیم وقتوں سے ایک منڈی اور دریائے فرات سے نیل تک سفر کرنے والے قافلوں کے پڑاؤ کا کام دیتا رہا ہے۔ لوگوں اور سامان کی مسلسل آمد و رفت کے باعث یہاں جو چہل پہل ہوتی تھی وہ کسی بحری بندرگاہ سے کم نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مورخ کو ٹھیک علم نہیں ہے کہ اس انسانی چہل پہل نے دمشق شہر کو کب آباد کیا۔ تاہم دمشق اور اس کے مضافات میں ملنے والے قدیم آثار ہمیں اس کی تاریخی عظمت کا پتہ ضرور بتاتے ہیں۔ دمشق کے مضافات میں تل رماد سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں 6300 سال قبل مسیح میں بھی آبادی موجود تھی۔ ایک اور مقام پر 9000 سال قبل مسیح پرانی آبادی کے آثار بھی ملے ہیں۔ سن 1950 میں تل الصالحہ کے مقام پر ہونے والی کھدائی سے یہ انکشاف ہوا کہ یہاں 4000 سال قبل مسیح تک ایک شہر آباد تھا۔ قدیم شہر کے علاقے ابلا موجودہ تل مردیخ سے 3000 سال قبل مسیح کے مٹی کے برتن اور سلیٹیں دریافت ہوئیں، جس پر تل دمشق کے الفاظ درج ہیں۔ اور دوسری جانب مصر میں تل الامارنا نامی علاقے سے دریافت کی گئی مٹی کی سلیٹ سے دمشق شہر کا پہلا حوالہ سامنے آیا ہے۔ ان کتبوں اور الواح میں اس کا نام دمشق کا درج ہے۔ یہی وہ حوالہ ہے جس سے دمشق کی تاریخ کا صحیح آغاز ہوتا ہے۔ سن 1490 قبل مسیح میں تحتمس سوم نامی فرعون نے دمشق کو فتح کیا تھا۔ فرعون رامسیس ثالث کے کتبوں میں یہ نام درمیسک کی شکل میں ملتا ہے۔ 11ویں صدی قبل مسیح میں دمشق سرزمین ارم کا بارونق مقام تھا، جس کا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتا ہے۔ آج بھی مسلمان دمشق کے شمال میں مقام برزہ کی مسجد کو حضرت ابراہیم سے منسوب اور مقدس سمجھتے ہیں۔ روایت ہے کہ یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں
آرامیوں نے اس شہر کا ایک جعلی نما نقشہ بھی تیار کیا تھا، اور اس نقشے کے مطابق اس شہر کے بازار بخط مستقیم ایک دوسرے کو قطع کر کے چوراہے بنایا کرتے تھے۔ یہ نقشہ 2000 سال قبل مسیح کے بابل اور آشور کے مشابہ ہے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں ایک مذہبی قصے سے پتہ چلتا ہے کہ 10ویں صدی قبل مسیح میں جبل قاسیون کی ڈھلوانوں کے ساتھ ساتھ ایک نہر کھودی گئی تھی جو اس علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ شہر حضرت داؤد کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمالی شاہان آشور اور جنوب کے ملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 723 قبل مسیح میں تگلت پلوزر سویم کے آشوری لشکر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور شہر پر قبضہ کر کے اس کے معبد اور شاہی محل کو لوٹ لیا۔ دمشق سے لوٹے گئے سامان کا کچھ حصہ سن 1940 عیسوی میں عراق میں کھدائی کے درمیان دریافت ہوا تھا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں یہ شہر آشوریوں، 7ویں صدی قبل مسیح میں بابلیوں، 6 صدی قبل مسیح میں ہنجا منشیوں، 4 صدی میں یونانیوں اور 1 صدی قبل مسیح میں بازنطینیوں کے قبضے میں رہا۔ ایک دور میں دمشق ارامینی علاقے کا دارالحکومت بھی بنا۔ اس کا ذکر بابل اور آشوریہ کے ریکارڈ میں بھی ملتا ہے۔ دمشق میں واقع مسجد اموی کی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی پتھر کی ایک سلیب پر افسانوی مخلوق ابو الہول کا تذکرہ موجود تھا۔ آرامیوں نے یہاں ایک نہروں کا نظام بنایا تھا اور شہر کے کئی علاقوں کا نام آرامی زبان میں رکھا گیا تھا جو کہ اسلام کی آمد تک آرامی میں ہی قائم رہا۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے دمشق فتح کیا۔ شہر کے شمال مغرب میں بنو امیہ کی عظیم مسجد کے قریب آج بھی رومن محل کی باقیات موجود ہیں۔ یہاں ایک چرچ بھی موجود ہے جہاں روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پال نے دمشق میں ہی مسیحی مذہب کو قبول کیا تھا۔ یہ اس قدر عظیم فتح تھی کہ اس کے بعد کئی صدیوں تک یہ شہر مغرب کے زیر اثر رہا۔ یونانی دور اقتدار کو مورخین نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ایک بطلیموسی، دوسرا سلوقی اور پھر 90 قبل مسیح کے قریب دیمیتریس نے یہاں ایک جدید یونانی سلطنت قائم کی۔ 85 قبل مسیح میں یہ شہر پہلی مرتبہ بازنطینی قبضے میں آیا۔ 64 قبل مسیح میں شام کو رومی سلطنت کا صوبہ بنا دیا گیا اور یہ شہر 395 عیسوی تک رومیوں کے زیر اثر رہا۔ بعد ازاں بازنطینیوں نے اسے اپنا صوبہ قرار دے دیا۔ سیاسی، فکری اور مذہبی اختلافات کے باعث قسطنطنیہ کی تقسیم اور 6 صدی میں فارس یونانی جنگیں ہوئیں جن میں سے اکثر شامی سرزمین پر لڑی گئیں۔ اس نے ملک کے معاشی حالات کو دگرگوں کر دیا۔ نتیجتاً دمشق نے 635 عیسوی میں مسلم فوجیوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ سن 661 میں خلافت امویہ کے بانی معاویہ بن ابو سفیان نے شامی دارالحکومت میں پہلا دربار قائم کیا۔ اس کے بعد قریب 1 صدی تک یہ شہر پھیلتی ہوئی اس سلطنت کا دارالحکومت رہا جو موجودہ دور میں اسپین سے چین کی سرحد تک موجود ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ اسلامی تاریخ کی غالباً سب سے وسیع سلطنت تھی۔ دمشق کی مسجد اموی اسی دور کی عکاسی کرتی ہے۔ 750 عیسوی میں خلافت امویہ کے زوال کے بعد عباسی خلیفوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ یوں اسلامی سلطنت میں دمشق کا رتبہ ایک صوبائی شہر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہاں سے اٹھنے والی کئی بغاوتوں کے باعث یہ شہر عباسی خلفاء کے زیر عتاب رہا۔ ان کے دور میں اموی دور کی نشانیاں سمجھی جانے والی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور شہر کی دفاعی دیوار گرا دی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عالمی تجارتی راستے تبدیل ہوئے، دمشق نے اپنا وہ معاشی مقام کھو دیا جو ماضی بعید میں اسے حاصل تھا۔ صورتحال اس وقت بھی نہ بدلی جب 9ویں صدی کے دوران بغداد سے دارالخلافہ قاہرہ منتقل ہوا۔ 11ویں صدی کے دوران دمشق سلطنت فاطمیہ کا حصہ بنا۔
11ویں صدی کے اواخر میں صلیبی جنگوں نے ایک بار پھر شہر کو خطرے میں ڈالا۔ اگرچہ دمشق پر براہ راست قبضہ تو نہیں ہوا، لیکن کئی بار اس پر حملہ کیا گیا اور اس کا محاصرہ بھی ہوا۔ اس دور میں شہر کے در و دیوار دوبارہ تعمیر کیے گئے اور شہر کے شمال مغربی کنارے پر محل تعمیر کیا گیا۔ 12ویں صدی تک شہر چھوٹی چھوٹی برادریوں میں بٹ چکا تھا، جہاں ہر علاقے نے اپنی سہولیات، مساجد، حمام، تندور، پانی کا نظام اور بازار قائم کیے۔ تاہم اس کے باوجود مسجد اموی اور مرکزی بازار شہر میں اتحاد کی علامت کے طور پر برقرار رہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ترک شہزادے نور الدین زنگی کی آمد کے ساتھ دمشق کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے سن 1154 میں شہر پر قبضہ کیا اور اسے اپنی طاقتور سلطنت کا دارالخلافہ بنا لیا۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ ان کا فوجی مرکز، فوجی اڈہ بھی رہا۔ شہر میں تعمیر نو ہوئی اور اس کی دفاعی صلاحیتوں کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔ کئی نئی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور ایک نیا فن تعمیر متعارف کروایا گیا۔ دیگر خطوں سے نقل مکانی کر کے آنے والے کئی افراد نے یہاں آ کر پناہ لی۔ فوجی اور معاشی نقصانات کے باوجود صلاح الدین ایوبی اور اس کے جانشینوں کے زیر کنٹرول آنے کے بعد شہر نے زبردست کامیابی سمیٹی۔ انہوں نے یہاں 1260 عیسوی تک حکومت کی۔ انہوں نے دمشق کو تعلیم اور مذہب کا مرکز بنایا، جہاں شہزادے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایوبی سلطنت مسجد اموی اور جبل قاسیون کے گرد قائم تھی، جہاں کرد نسل کے لوگ فوج میں خدمت سر انجام دینے لگے۔ سن 1260 میں دمشق اور شام کے کئی علاقوں پر منگولوں نے حملہ کیا، جس سے اس کی معاشی صورتحال ابتر ہوئی۔ جب مملوک سلاطین نے مصر پر قبضہ کیا تو انہوں نے منگولوں کو بھی شکست دے دی، جس سے معیشت دوبارہ بہتر ہونے لگی۔ 14ویں صدی کے دوران شہر جنوب میں ہوارن روڈ، فلسطین اور مصر کی طرف پھیلتا گیا۔ اسی راستے شہر سے خوراک اور باقی عام زندگی کی آسائش کی اشیاء کی تجارت کی جاتی تھی۔ 150 سال تک دمشق مسلمانوں اور صلیبیوں کے بیچ جنگوں کا مرکز رہا۔ مملوک دور کے وسط میں دمشق نے 2 بار تبدیلی دیکھی۔ پہلے 1348 سے 1349 تک یہاں وبا پھیلی، جس نے شہر کی نصف آبادی کو ہلاک کر دیا۔ سن 1401 میں امیر تیمور کی فتح شام کے دوران شہر میں قتل عام اور لوٹ مار دوسری بڑی تباہی تھی۔ ان تباہ کاریوں نے شہر کی معیشت کو کمزور کیا اور اس پر برا اثر چھوڑا۔ 15ویں صدی کے دوران تعمیرات میں اضافہ ہوا، مگر اس وسعت کی وجہ عرب دیہی علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی تھی۔ عثمانی دور کی دستاویزات کے مطابق شہر میں کئی کھنڈرات تھے جو شہر کے دیوالیہ ہونے کا ثبوت تھے۔ خلافت عثمانیہ کے دوران دمشق نے اپنا سیاسی مقام کھو دیا، لیکن اس کی تجارتی اہمیت باقی رہی۔ مشرق وسطیٰ اور بلکان کو ضم کرنے سے اندرونی تجارت تو بڑھی، لیکن اس میں یورپی بالادستی سے شامی شہریوں کا کردار تجارتی ڈپو کی حد تک ہی رہ گیا تھا۔ عثمانی دور کے سلطان، جو خود کو مکہ اور مدینہ کے محافظ کہتے تھے، ان کی کوشش تھی کہ حج کے انتظامات کو منظم کیا جائے۔ اناطولیہ سے مکہ کے راستے دمشق ایک شہری مرکز تھا۔ یوں مکہ کی طرف جانے والے تمام راستوں پر تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں مصر کے نیم آزاد حکمران محمد علی پاشا نے 1832 سے 1840 تک شام کا کنٹرول سنبھالا، اور اسی دور میں دمشق میں یورپی طرز زندگی کو فروغ ملا۔ یورپی طاقتوں کی مدد سے عثمانیوں کی واپسی کے بعد مقامی معیشت پر یورپی تسلط تیز ہو گیا، اور سن 1860 میں پرتشدد مذہبی جنونیت نے خطے میں براہ راست یورپی مداخلت کی راہ ہموار کر دی۔ عظیم عثمانی اسکالر مدحت پاشا 1878 میں دمشق کے گورنر بنے۔ انہوں نے شہر کی بہتری، گلیوں کو وسعت دینے اور نکاسی آب کو بہتر بنانے پر کام کیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جرمن انجینئرز نے دمشق، مدینہ
ریلوے تعمیر کی جس نے حاجیوں کے سفر کو 5 دن تک محدود کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران دمشق عثمانی اور جرمن افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر بھی رہا۔ جنگ کے دوران دمشق میں عرب قوم پرستی بڑھتی گئی اور شہر عثمانی مخالف تحریک کا ایک مرکز بن گیا۔ مکہ کے فرما روا فیصل نے عرب بغاوت کی حمایت کے لیے یہاں کے خفیہ دورے بھی کیے۔ جوابی اقدام میں عثمانی کمانڈر ان چیف جمیل پاشا نے 6 مئی 1916 کو 21 عرب قوم پرستوں کو تختۂ دار پر لٹکا دیا اور آج بھی یہ دن شام میں یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عثمانیوں کو برطانوی اور عربوں کی مشترکہ جارحیت سے شکست ہوئی اور ستمبر 1918 میں شہر کو خالی کر دیا گیا۔ سن 1919 میں ایک آزاد شامی ریاست کا اعلان کیا گیا جس کا دارالحکومت دمشق تھا اور فیصل کو 1920 کے اوائل میں بادشاہ قرار دیا گیا۔ شام کی بادشاہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے صوبوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے خفیہ مذاکرات کیے تھے۔ شام پر فرانسیسی تسلط قائم ہوا اور دمشق بسالون کی جنگ کے بعد 25 جولائی 1920 کو جنرل ہیری گوراؤڈ کی فوج کے ہاتھ لگ گیا۔ دمشق نے فرانسیسی قبضے کے خلاف مزاحمت کی اور سن 1925 میں شہر پر فرانسیسی بمباری کے باوجود سن 1927 کے اوائل تک مزاحمت جاری رہی۔ تاہم اس دوران دمشق کی تعمیر نو کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا گیا۔ پرانے شہر کے گرد ایک جدید رہائشی علاقہ بنا دیا گیا۔ اس جدید شہر میں یورپ کے سماجی، ثقافتی اور تعمیراتی طرز زندگی نے روایتی طرز زندگی کو معدوم کر دیا۔ شام میں فرانسیسی تسلط کے دور میں شدید سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں جن میں لبرلزم، کمیونزم، عرب قوم پرستی یہ سب شامل تھے۔ دمشق کے شہریوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی آزادی اور واحد عرب ریاست کے وسیع تر مقصد کے لیے جدوجہد کی۔ اس مقصد کے لیے وقف باس پارٹی کی بنیاد دوسری عالمی جنگ کے دوران دمشق میں رکھی گئی۔ اپریل سن 1946 میں فرانسیسی افواج بالآخر ملک سے نکل گئیں۔ دمشق ایک بار پھر آزاد شام کا دارالحکومت بن گیا۔ کمزور شامی جمہوریت خطے کے بڑے سیاسی ہنگاموں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، خاص طور پر سن 1948 میں فلسطین کی تقسیم اور عرب اسرائیل جنگ جو فوراً شروع ہو گئی۔ سن 1949 سے سن 1970 تک کئی بغاوتوں میں کئی رہنما اقتدار میں آئے اور چلے گئے۔ مصر اور شام کے قلیل مدتی انضمام متحدہ عرب جمہوریہ جو کہ 1958 سے 1961 تک رہا، اس کے دوران دمشق کی بجائے قاہرہ دارالحکومت بنایا گیا۔ سن 1963 میں باس پارٹی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئی اور سوشلسٹ اصلاحات کا تجربہ شروع کیا۔ سن 1970 میں اس وقت کے وزیر دفاع حافظ الاسد کی قیادت میں اندرونی بغاوت ہوئی جس کے بعد وہ 30 سال تک ملک کے سربراہ رہے۔ سن 2000 میں ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد ان کے جانشین بنے۔ بشار الاسد ایک جدید اور اصلاح پسند صدر کے طور پر ابھرے، تاہم جو امیدیں ان سے وابستہ کی گئی تھیں وہ بہت جلد دم توڑ گئیں۔ مارچ 2011 میں شام میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے پھوٹ پڑے اور 2012 تک یہ معاملہ خانہ جنگی کی نہج تک پہنچ گیا۔ خانہ جنگی کے دور میں دمشق ایک تہائی سے زیادہ عرصے تک محفوظ پناہ گاہ رہا، مگر شامی باغیوں نے 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا۔ اس شہر بے مثال میں دنیا اسلام کے 4 عظیم سپہ سالار حکمران نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، العادل جو کہ صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے، اور مملوک سلطان بیبرس دفن ہیں۔ اب اختیار محمد الجولانی کے پاس آ گیا ہے۔ کیا دمشق کی تاریخ الجولانی کو ایک کامیاب رہنما کے طور پر یاد رکھے گی؟ کیا شام کی تاریخ میں الجولانی کا یہ دور امن اور معاشی اور سیاسی کامیابی کا دور ہوگا یا ناکامی، انتشار اور معاشی بدحالی کا؟ کیا اس دور میں لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے گا یا نہیں؟ کیا وہ محفوظ ہوں گے یا پھر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟
کیا گولان کی پہاڑیوں میں بیٹھا اسرائیل اس کے شر سے الجولانی دمشق کو اور شام کو محفوظ رکھ سکیں گے؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب آج پوری عرب دنیا، پوری مسلم دنیا اور پوری دنیا تلاش کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔